ایک پادری آرک اینجل سے سلوویٹس خانقاہ تک بحری سفر کر رہا تھا۔ کچھ زائرین بھی وہاں موجود درگاہوں پر حاضری کے لیے جہاز پر سوار تھے۔ سفر ہموار تھا، ہوا موافق تھی اور موسم صاف تھا۔ کچھ زائرین عرشے پر لیٹے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے یا گروہوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پادری بھی عرشے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ جہاز کے اگلے حصے کے پاس کھڑا ایک مچھیرے کی باتیں سن رہا ہے۔ مچھیرا سمندر کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ پادری نے اسی سمت میں دیکھنے کی کوشش کی جس طرف مچھیرا اشارہ کر رہا تھا، لیکن اسے دھوپ میں چمکتے سمندر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے نزدیک ہو کر بات سننے کی کوشش کی، لیکن اسے دیکھ کر مچھیرا خاموش ہو گیا اور اپنی ٹوپی اتار کر اسے سلام کیا۔ باقی لوگوں نے بھی اپنی اپنی ٹوپیاں اتاری اور پادری کے سامنے تعظیماً جھک گئے۔ دوستوں، میری وجہ سے آپ اپنی گفتگو نہ روکیں، میں تو بس ان صاحب کی بات سننے آیا تھا۔ مچھیرا ہمیں درویشوں کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک تاجر نے جواب دیا جو باقی لوگوں کی بنسبت ذرا پر اعتماد تھا۔ کون درویش؟ پادری نے کشتی کے کنارے پر پڑے ایک صندوق پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ان کے بارے میں بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ آپ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ ضرور، مچھیرے نے جواب دیا، وہاں وہ جزیرہ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے ذرا دائیں جانب ایک جگہ اشارہ کیا۔ اس جزیرے پر 3 درویش رہتے ہیں تاکہ دنیاوی علائشوں سے دور رہ کر آخرت میں نجات حاصل کر سکیں۔ کہاں ہے جزیرہ؟ پادری نے پوچھا۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہاں ذرا فاصلے پر میرے ہاتھ کی سمت میں دیکھیں تو نظر آ جائے گا۔ آپ وہ بادل کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے نیچے ذرا سا بائیں جانب ایک دھندلی سی لکیر نظر آ رہی ہے، وہی جزیرہ ہے۔ پادری نے دھیان سے دیکھا، لیکن اس کی نامانوس آنکھیں دھوپ میں چمکتے سمندر کے سوا کچھ نہ دیکھ سکیں۔ مجھے جزیرہ نظر نہیں آ رہا، اس نے کہا، لیکن کون درویش وہاں رہتے ہیں؟ وہ پرہیزگار لوگ ہیں، مچھیرے نے جواب دیا۔ میں نے کافی عرصے پہلے ان کے بارے میں سنا تھا، لیکن ملاقات کا شرف پچھلے سال حاصل ہوا۔ پھر مچھیرے نے ان درویشوں سے ملاقات کا قصہ سنایا کہ کیسے ایک بار وہ مچھلیاں پکڑنے نکلا اور بھٹک کر اس جزیرے پر جا پہنچا۔ صبح جب وہ جزیرے پر ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا تو اسے ایک جھونپڑی نظر آئی اور اس کے پاس کھڑے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ پھر 2 آدمی اور آ گئے اور ان تینوں نے اسے کھانا کھلایا، اس کا سامان خشک کیا اور اس کی کشتی کی مرمت کرنے میں بھی مدد کی۔ وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ پادری نے سوال کیا۔ ایک درویش کی کمر خمیدہ اور قد بہت چھوٹا تھا۔ وہ پادریوں والا جبہ پہنتا تھا اور بہت ہی بوڑھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور 100 سال سے زائد عمر کا ہوگا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی سفید داڑھی بھی سبزی مائل ہو رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور اس کے چہروں پر فرشتوں جیسا نور تھا۔ دوسرا بھی بوڑھا اور کافی لمبے قد کا تھا۔ وہ دیہاتیوں جیسی بوسیدہ سی قمیص پہنتا تھا۔ اس کی داڑھی گھنی اور پلاہٹ مائل سرمئی تھی۔ وہ کافی طاقتور تھا۔ اس نے کسی کی مدد کے بغیر ہی میری بوٹ ایسے الٹ دی جیسے وہ کوئی خالی ڈبہ ہو۔ وہ خاصا خوش مزاج اور رحم دل تھا۔ تیسرا درویش درمیانے قد کاٹ کا اور سخت مزاج تھا۔ اس کی برف جیسی سفید داڑھی گھٹنوں تک لمبی تھی اور گھنی بھویں بھی اتنی لمبی تھیں کہ اس کی آنکھوں پر لٹکتی تھیں۔ وہ کمر کے گرد ایک موٹا بوریا لپیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں پہنتا تھا۔ کیا وہ تم سے بات کرتے تھے؟ پادری نے پوچھا۔ زیادہ تر وقت وہ خاموشی سے کام کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بھی بہت کم بات کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو بس ایک نظر دیکھتا تھا اور باقی دونوں اس کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ ایک بار میں نے سب سے دراز قد درویش سے پوچھا، کیا وہ یہاں طویل عرصے سے مقیم ہے؟ تو وہ خفا ہو گیا اور غصے سے بڑبڑانے لگا، لیکن جب سب سے بوڑھے درویش نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو دراز قد درویش چپ ہو گیا۔ سب سے بوڑھے نے صرف اتنا کہا، ہم پر رحم کرو، اور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ مچھیرے کی باتوں کے دوران ہی جہاز جزیرے کے نزدیک ہو چکا تھا۔ اب آپ جناب چاہیں تو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، تاجر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پادری نے دیکھا تو اب وہاں واقعی جزیرہ ایک گہری لکیر کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد پادری جہاز کے پچھلے حصے کی طرف گیا اور جہاز کے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ملاح سے پوچھا، یہ کون سا جزیرہ ہے؟ اس جزیرے کا کوئی نام نہیں ہے، سمندر میں اس طرح کے کئی جزیرے ہیں، ملاح نے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس جزیرے پر 3 درویش رہتے ہیں؟ جناب، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم آیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ مچھیرے کہتے ہیں کہ انہوں نے درویشوں کو دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ یوں ہی کہانیاں بنا رہے ہوں۔ میں جزیرے پر جا کر ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پادری نے کہا، یہ بتاؤ میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ جہاز جزیرے کے قریب نہیں جا سکتا جناب، ملاح نے جواب دیا،
لیکن کشتی کے ذریعے آپ کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کپتان سے بات کر لیں۔ کپتان کو بلوایا گیا۔ میں درویشوں سے ملنا چاہتا ہوں، پادری نے کہا۔ کیا مجھے کشتی کے ذریعے ساحل پر پہنچایا جا سکتا ہے؟ پہلے تو کپتان نے پادری کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، پھر کہا بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح ہمارا کافی وقت برباد ہو جائے گا، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بوڑھے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کی تکلیف اٹھائیں۔ میں نے سنا ہے وہ بے وقوف بوڑھے ہیں جو نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ انہیں کسی بات کی سمجھ بوجھ ہے، پھر بھی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پادری نے کہا میں تمہیں ہونے والی زحمت اور زائد وقت کا ہرجانہ ادا کر دوں گا، برائے مہربانی اب مجھے ساحل پر پہنچا دو۔ کپتان کے پاس پادری کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے جہاز کا رخ جزیرے کی طرف موڑ دیا گیا۔ جہاز کے اگلے حصے پر ایک کرسی رکھ دی گئی جس پر پادری بیٹھ کر جزیرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمام مسافر بھی جہاز کے اگلے حصے پر جمع ہو گئے۔ ان کی نگاہیں مسلسل جزیرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جن کی نگاہیں تیز تھیں ان کو جلد ہی چٹانیں اور پھر جھونپڑی نظر آنے لگی۔ آخرکار ایک آدمی نے درویشوں کو دیکھ لیا۔ کپتان نے دوربین سے جزیرے کا جائزہ لینے کے بعد اسے پادری کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، 3 آدمی کنارے پر کھڑے ہیں، اس بڑی چٹان کے تھوڑی دائیں طرف۔ پادری نے دوربین سے دیکھا تو اسے 3 آدمی نظر آئے، ایک لمبا، ایک درمیانہ سا اور ایک جھکی کمر والا بہت ہی چھوٹا۔ تینوں کنارے پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ کپتان نے پادری سے کہا جہاز یہاں سے آگے نہیں جا سکتا جناب، اگر آپ کنارے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کشتی پر جانا پڑے گا اور اس دوران جہاز یہیں ٹھہرے گا۔ جہاز کا اینکر پانی میں ڈال کر بادبان لپیٹ دیے گئے۔ کشتی جہاز سے نیچے اتاری گئی۔ ملاح اس میں اترے، پھر پادری بھی سیڑھی کے ذریعے کشتی پر سوار ہو گیا۔ ملاحوں نے چپو چلانے شروع کیے اور کشتی تیزی سے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جزیرے کے تھوڑا قریب پہنچنے پر انہیں تینوں درویش ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے نظر آ گئے۔ ملاحوں نے کشتی کنارے پر لگائی اور پادری اس سے اتر گیا۔ درویشوں نے اسے جھک کر تعظیم دی اور پادری نے انہیں دعائے خیر دی، پھر ان سے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نیک لوگ اپنی اور دوسرے انسانوں کی بخشش کے لیے خدا یسوع مسیح سے دعا کرنے کی خاطر یہاں گوشہ نشین ہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ میں آپ لوگوں سے مل کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کیا سکھا سکتا ہوں۔ تینوں بوڑھے آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا لیکن خاموش رہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنی بخشش اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے درویش نے ٹھنڈی سانس بھر کر سب سے بوڑھے درویش کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر کہا ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کرتے ہیں، ہم تو صرف اپنی خوشی اور آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن آپ خدا سے دعا کیسے مانگتے ہیں؟ پادری نے سوال کیا۔ ہم اس طرح دعا کرتے ہیں، 3 آپ ہیں، 3 ہم ہیں، ہم پر رحم کریں۔ بزرگ ترین درویش نے جواب دیا۔ بوڑھے درویش کے جواب دینے کے بعد تینوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کی اور پھر دعا دہرائی، 3 آپ ہیں، 3 ہم ہیں، ہم پر رحم کریں۔ پادری دعا سن کر مسکرا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے مقدس تثلیث کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی ہیں۔ پادری نے کہا لیکن آپ کی دعا کا طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے دعا کیسے کرتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے مقدس کتاب میں خدا نے انسانوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پادری نے ان کو خدا باپ، خدا کا بیٹا اور مقدس روح کے بارے میں بتایا جس کے ذریعے انسانوں نے رب کو پہچانا۔ خدا کا بیٹا انسانوں کی نجات کے لیے زمین پر آیا، اس نے کہا، اور اس نے اس طرح ہمیں عبادت کرنا سکھائی۔ آپ سنیں اور میرے بعد دہرائیں، ہمارے باپ۔ پہلے سب سے بوڑھے درویش نے پادری کی دعا دہرائی، ہمارے باپ۔ پھر دوسرے درویش نے دعا دہرائی، ہمارے باپ۔ پھر تیسرے درویش نے دہرائی، ہمارے باپ جو آسمان پر ہے۔ پادری نے اگلا جملہ کہا۔ سب سے بوڑھے درویش نے اپنے بغیر دانتوں کے پوپلے منہ سے دعا دہرائی تو الفاظ سمجھ سے باہر تھے۔ دوسرے درویش نے الفاظ ادھر ادھر کر دیے اور تیسرا بھی درست طریقے سے دعا نہیں دہرا سکا۔ اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ پادری نے پھر الفاظ دہرائے اور تینوں درویشوں نے اس کے بعد پھر دعا دہرا دی۔ پادری ایک پتھر پر بیٹھا تھا اور درویش اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوتے درویش فوراً وہی الفاظ دہرا دیتا۔ پادری سارا دن ایک لفظ 20، 30 اور 100 بار کہتا اور بوڑھے اسے دہراتے۔ وہ غلطی کرتے اور پادری ان کو دوبارہ
شروع سے یاد کرانا شروع کر دیتا۔ پادری اس وقت تک وہاں موجود رہا جب تک انہوں نے رب کی دعا مکمل طور پر یاد نہ کر لی تاکہ وہ خود اس کے بغیر پوری دعا پڑھ سکیں۔ منجھلے درویش نے سب سے پہلے دعا یاد کی اور اکیلا ہی اسے دہرانے کے قابل ہو گیا۔ پادری نے اسے بار بار مشق کروائی تھی۔ آخرکار باقی دو کو بھی دعا یاد ہو گئی۔ تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور چاند کا عکس پانی پر نظر آنے لگا تھا۔ پادری نے واپس جانے کی اجازت چاہی تو تینوں بوڑھے آدمی اس کے سامنے احتراماً جھک گئے۔ اس نے تینوں کو اٹھا کر ایک ایک بوسہ دیا اور تاکید کی کہ وہ اسی طرح دعا کریں جیسے اس نے ان کو سکھائی ہے، اور جہاز پر واپس جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گیا۔ وہ کشتی میں بیٹھا ہوا بھی درویشوں کی آوازیں سن سکتا تھا جو بلند آواز دعا کی گردان کر رہے تھے۔ جب کشتی جہاز کے قریب پہنچی تو ان کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں، لیکن وہ تینوں اب بھی کنارے پر وہیں کھڑے تھے جہاں وہ ان کو چھوڑ کر آیا تھا۔ سب سے چھوٹے قد کا درمیان میں، دراز قد بائیں طرف اور درمیانی قد کا بائیں طرف تھا۔ جیسے ہی پادری جہاز پر پہنچا، جہاز کا اینکر اٹھا لیا گیا اور بادبان کھول دیے گئے۔ جہاز منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور پادری نے جہاز کے پچھلے حصے میں موجود اپنی جگہ سنبھال لی اور جزیرے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی آیا تھا۔ کچھ دیر تک اسے درویش نظر آئے، پھر وہ نظر سے اوجھل ہو گئے، لیکن جزیرہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ آخرکار جزیرہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا اور اب صرف چاندنی میں چمکتا سمندر ہی آنکھوں کے سامنے رہ گیا۔ زائرین سونے کے لیے لیٹ چکے تھے اور عرشے پر مکمل خاموشی تھی۔ پادری ابھی سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھا ان نیک بوڑھوں کے خیال میں مگن سمندر میں اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اب جزیرہ اوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا وہ بوڑھے رب کی دعا یاد کر کے کتنے خوش ہوں گے۔ پادری خدا کا شکر گزار تھا کہ خدا نے اسے نیک آدمیوں کو دعا سکھانے اور ان کی مدد کے لیے چنا۔ وہ جزیرے کی طرف نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سمندر کی لہروں پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی روشنی میں اچانک اسے سمندر پر کوئی سفید اور چمکدار شے نظر آئی۔ کیا یہ بگلا ہے یا کسی چھوٹے جہاز کا چمکدار بادبان؟ وہ اس چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ یہ یقیناً کوئی کشتی ہے جو ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اس نے سوچا، لیکن یہ تو بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے۔ 1 منٹ پہلے یہ خاصی دور تھی اور اب اتنا نزدیک آ گئی ہے۔ یہ کشتی نہیں ہو سکتی، مجھے اس کے بادبان نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ جو کوئی بھی ہمارے پیچھے آ رہا ہے ہم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ آنے والی چیز کیا ہے، نہ کشتی، نہ پرندہ اور کوئی آدمی بھی نہیں، کیونکہ اس کی جسامت انسانی جسم سے کافی بڑی تھی اور نہ کوئی انسان سمندر کے درمیان پانی پر اس طرح چل سکتا تھا۔ پادری اپنی جگہ سے اٹھا اور ملاح سے کہا، ادھر دیکھو وہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا، حالانکہ وہ اب واضح طور پر اس چیز کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہی بوڑھے درویش تھے جن سے وہ ابھی مل کر آیا تھا۔ ان کے گرد نور کا ہالہ تھا اور سرمئی داڑھیاں چمک رہی تھیں۔ وہ تینوں سمندر کے پانی پر جہاز کی طرف اس تیزی سے بھاگتے چلے آ رہے تھے جیسے صبح نہیں ہوگی۔ ملاح نے درویشوں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر جہاز کا اسٹیئرنگ چھوڑ دیا۔ اوہ خدایا، یہ تو درویش ہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے سمندر پر ایسے چلے آ رہے ہیں جیسے وہ سوکھی زمین ہو۔ مسافر اس کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے جہاز کے پچھلے حصے میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تینوں درویش ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے آ رہے ہیں اور ان میں سے 2 جہاز کو رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ تینوں اپنے پیروں کو حرکت دیے بغیر پانی پر سبک رفتاری سے چل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جہاز رکتا، درویش اس تک پہنچ گئے۔ تینوں نے بیک آواز بولنا شروع کر دیا، اے خدا کے بندے، ہم تمہاری سکھائی ہوئی دعا بھول گئے ہیں۔ جب تک ہم دعا دہراتے رہے وہ یاد رہی، لیکن جب ہم نے کچھ دیر کے لیے دہرانا بند کیا تو ہم ساری دعا بھول گئے۔ ہمیں دوبارہ سکھائیے۔ پادری نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور کہا، خدا کے نیک بندوں، آپ کی دعا خدا تک پہنچ جائے گی۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کو دعا سکھا سکوں۔ ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پادری نے بوڑھے آدمیوں کو جھک کر سلام کیا اور وہ واپس جزیرے کی طرف لوٹ گئے۔ صبح ہونے تک اس جگہ روشنی جھلملاتی رہی جہاں وہ تینوں درویش نگاہوں سے اوجھل ہوئے تھے۔